بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ اپنی ہفتہ وار بیٹھک میں آج آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ کتاب معارف الملفوظات ابن العربی میں پچھلی دفعہ ہم نے جہاں پر ختم کیا تھا وہیں سے آگے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ہم نے صفت تنزیہ کی جانب کی تھی کہ بندے کی طرف لوٹتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، عبادت الہی وجود کے حق کے لیے ہے۔ یہ پڑھ لیں۔ ہاں بس یہ چھوٹا سا ایک لائن کا ہی ہے۔ کامنٹ شامن کوئی آ جائیں تو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد شروع کرتے ہیں بس۔ چلے گی وہاں۔ اچھا جناب، یہ صفحہ نمبر ہے 187 اور ملفوظ کا نمبر ہے 134۔ ملفوظ کا عنوان ہے عبادت الہی وجود کے حق کے لیے ہے۔ تو ملفوظ میں اسماعیل ابن سوقین فرماتے ہیں، میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا، حق سبحانہ کی عبادت اس لیے ہے کہ تو اس وجود کا حق ادا کرے جو اس نے تجھے عطا کیا۔ بس یہ ایک جملہ ہے، تو اس وجود کا حق ادا کرے جو اس نے تجھے عطا کیا۔ دوسرے لفظوں میں اس کی نعمت میں بھی آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی وجود کی نعمت جو تجھے دی ہے تو اس کے بارے میں بتایا نا کہ اللہ کی عبادت تو اس لیے کر کیونکہ اس نے تجھے کچھ دیا ہے، تو جو کچھ دیا ہے اس کے شکر کے لیے بس اس کی عبادت کر۔ تو بیسیکلی تو عبادت کا مقصد وہ شیخ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے، صحیح وجود جو نہیں ہے، یہ وجود کا حق ہے سادہ لفظوں میں۔ اور عبادت کا مطلب جو ہے وہ عبودیت ہی ہے کہ تو اس کے آگے اپنے آپ کو پھر مکمل ہی جھکا لے، یہ نہیں کہ مطلب رسمی عبادت کی اور بعد میں بیسیکلی تو مراد وہی عبودیت ہی ہے نا کہ اپنے آپ کو یہاں کلیت پہ طرف سے ایک جھکانا۔ دفعہ میرے سے ایک بندے نے سوال کیا تھا، مجھے تھوڑا سا یاد آ رہا ہے، میں نے اس کو اگر جس دن یہ بندے کو پتہ چل جائے نا کہ وجود اللہ کا ہے اور میرا نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے عطا کی ہے، پھر وہ سمجھے کہ اس کے گردن پہ ایک ننگی تلوار بھی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ پھر وہ پوچھے گا نا وجود کے بارے میں، ہم نے جو تجھے عطا کیا ہے اس سے تو نے کیا کیا ہے، ہاں صحیح ہے۔ تو وہ تلوار بڑی سخت ہے، اس لیے وجود کو اسی کے حوالے کر دیں جس کا ہے، اور اس طریقے سے کریں عبادات کے ذریعے سے۔ وہ بڑا مشکل کام ہے، ہم، سب سے مشکل کام یہی ہے کہ جی اس کے حوالے اس طرح سے کیا جس طرح وہ چاہتا ہے۔ چاہتا ہے، اور وہ طریقہ عبادات کا ہی ہے، عبادت کو سمجھیں، وجود کو عبادت پہ۔ خیر اگلا بالکل جی اس سے ریلیٹڈ آ رہا ہے، وہی اچھا صحیح، میں نے کہا نا مشکل کام ہے، آگے وہ اس سے ریلیٹڈ آ گیا۔ یہ تو خیر ایک لائن کا ہی تھا، جی تو خیر مشکل کام ہے، آسان کام تو نہیں نہیں آسان نہیں ہے۔ ہے، وہی نا۔ اگلے میں پھر انشاءاللہ وہ تفصیل سے چلیں شیخ شروع بتاتے ہیں۔ کریں، وہی ابھی میں بھی تھوڑا سا حاضر ہو اچھا جاؤں جی، گا۔ 135 نمبر ہے جی اور عنوان ہے جناب ملفوظ کا عالم دنیا کا مزاج۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو سن 607 ہجری میں شہر دمشق میں فرماتے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے۔ ٹھیک، اچھا اب یہ جو ہے وہ سن 607 ہجری کی بات ہے۔ فرماتے ہیں تجھے چاہیے کہ عوالم کا حق ادا کر، دنیا کی حقیقت امتزاجی ہے۔ صحیح، اچھا پہلے وہ وجود کی بات کی نا کہ وجود کا حق ادا کر، اب ادا کر، عوالم کا حق ادا جی کر، یعنی کہ جس عالم میں ہے تو اس عالم کے مطابق کر۔ دنیا کی حقیقت امتزاجی ہے، جی اس میں جو کچھ ظاہر ہوا وہ بھی امتزاجی ہے۔ امتزاجی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر مکسنگ ہے، کبھی کوئی اچھی چیز آتی ہے، کبھی بری آتی ہے، کبھی نیک آتی ہے، کبھی بد آتی ہے۔ وہ بدلتا ہر رہتا چیز ہے، جو نہیں ہے وہ
اس طرح مطلب یہ چینج ہوتی رہتی ہے، مکس ہے سب چیز. یہ نہیں ہے کہ جیسے جنت میں تو خالص نعمت ہوگی اور جہنم میں خالص عذاب ہوگا، تو دنیا میں مکس ہے، عذاب بھی ہے اور نعمت بھی ہے. آگے سو اگر تجھ تک آخرت کا کوئی ایسا جھونکا پہنچا جو امتزاجی نہ تھا تو جان جا کہ یہ تجھ سے مخصوص ہے. پہنچ سکتا ہے دنیا میں جی. لیکن پرماننٹ نہیں ہو سکتا. اب وہ کوئی وقت آئے ہی گا آئے گا، بس وقت چلا ہی گیا، آئے گا. وقتی چیز، عارضی جس کو کہتے ہیں اگر تجھ تک آخرت کا کوئی ایسا جھونکا پہنچا جو امتزاجی نہ تھا تو جان جا کہ یہ تجھ سے مخصوص ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واب ہے، اس پر اس کا شکر ادا کر. کہیں اللہ تعالیٰ نے تجھے کسی معاملے میں جھٹکا دے دیا، ہاں اچانک ایک چیز عطا کر دی یا خیال پیدا کر دیا اور تو تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہوا اور تجھ پہ کچھ کفیات آئیں یا کوئی اسرار کھلے یا کوئی مشاہدات ہوئے، تو وہ تیرا اس میں کمال نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے واب کیا گیا تھا جو تجھے دیا گیا تھا. جو تجھے دیے گیا. اور یہ بھی جان لے مطلب یہ دنیا سے وہ ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کا تعلق دنیا سے تیرے کیونکہ کسی عمل دنیا سے میں نہیں اگر ہے. وہ آتا نا تو پھر وہ اس دنیا کی حقیقت سے نہیں آ سکتا نہیں تھا. آ سکتا تھا، وہ اللہ ادھر تعالیٰ کی طرف سے ادھر خصوصی سے چیز کو ملی خصوصی ہے. نعمت جو ہے تجھے عطا ہوئی ہے. اس پر اس کا شکر ادا کر. جی. اس دنیا میں خالص کی تمنا مت کر، نہیں تو اپنا وقت گنوائے گا. ہاں، یہ بہت بہترین بات ہے، یہ سب سے بڑی بہترین بات ہے. اصل میں ہے ہی یہی ہے. دنیا میں لوگ خالص سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالص دودھ اور خالص گھی، ہاں، مراد یہ ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر چیز مل جائے. یہ مراد ہے خالص سے. یہ میں خود بڑا عرصہ اس چیز پہ سوچتا رہا تھا کہ یہ خالصتاً کیوں نہیں ہوتا معاملہ. ہاں دنیا کا کوئی معاملہ خالص نہیں ہوتا. پھر میں نے انبیاء کے بھی نا ان کی زندگی پہ غور و فکر کیا، اچھا تو پھر میں ایک لیول پہ جا کے سمجھا یہاں تک اس کی حقیقت ہے، اس سے اوپر اس کو نہیں جانے کی اجازت ہوتی. ہاں وہ معاملات اگر جو کھولے بھی جاتے ہیں ان کا بھی ایک حد ہے، اس سے اوپر نہیں، اور اسی میں ہی اللہ قبول کرتا ہے. انسان اگر کہے کہ میں ہر بندے سے مخلص ہو جاؤں، ایک اگر طبع کے طور پہ وہ مطلب کہتا ہے میری یہ خصلت ہو جائے، نہیں ہو سکتا، نہیں وہ تو صحیح بات ہے. ہو ہی نہیں سکتا. مخلص بھی آپ ایک حد تک ہوں گے اور اسی میں آپ کو قبول کیا جائے گا، وہ آپ کی اینڈ ہے. آپ کہیں گے میں اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر اور ہوں، نہیں ہو سکتے آپ. دنیا کی حقیقت نہیں ہے نا. نہیں ہے دنیا میں وہ آپ چیز آئے ہو ہے. تو پھر اس میں کوئی مطلب آپ کہیں گے میں صرف اس میں سچے لوگوں سے ملوں، وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، سچے لوگ ہی نہیں ملیں گے، جھوٹے تو اس سے تو زیادہ پھر ملیں گے. مطلب آپ یا کہیں جی میں یہ راز صرف ان لوگوں کو بتاؤں جو اس کے اہل ہیں، ہاں تو یہ بھی مسئلہ ہے، آپ کو وہ بندے نہیں ملیں گے. ہاں. دنیا میں کوئی چیز خالص نہیں ہو سکتی. خالص نہیں ہو سکتی. آپ کسی پہ ایکوریٹ ہاں وہ بس کہتے ہیں نا 100% جو ہے وہ اس پہ کسی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اس کے ہی لائق چیز تھی، میں نے اس کو یہ دی ہے. ہاں. اصل بات وہ جو بتائی نا کہ اس کا مزاج جو نہیں وہ جی امتزاجی ہے. بالکل، اس کے اندر خالص چیز تغیر کبھی ہوتی نہیں ہے. رہتی ہے ہاں، وہ اس کے چیز. اندر کبھی ادھر سے چیز ہے، کبھی ادھر، کبھی اچھی چیز جی، ہوگی، اب کبھی ان کو بری. سمجھنا اس پہ بیلنس مکسنگ ہے رکھنا سارا. ہے. پھر اب آپ نے دیکھنا ہے کون سی جی. کدھر سے آ رہی ہے، اس کے حساب سے بس کے ساتھ دنیا میں کام چلانا ہے. کیونکہ تو نے اس کے پیچھے اصل میں ایک معیشت ہے، معیشت الہی جس کو ہم بولتے ہیں، اچھا اس کا عمل دار و مدار بہت ہوتا ہے. صحیح. اس پہ پھر سمجھنا پڑتا ہے، پھر قبول کرنا پڑتا ہے. جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ اب کسی عارف بھی کوئی گناہ کرتا ہے، ہاں مطلب ایک شخص کہے کہ میں اب عارف بن گیا، میں میرے سے میں کوئی گناہ نہیں غلطی کروں نہ گا. گناہ نہیں کروں گا. ہاں، دنیا میں ہوگا تو کرے گا. دنیا میں رہے گا تو کرے گا، ہاں دنیا میں، کیونکہ دنیا کا چاہے ایک تقاضا ہی ہے. دفعہ ہی کرے، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے جھوٹ میں ایک لفظ اس کے منہ سے نکل جائے، لیکن وہ اللہ کی معیشت کو پھر سمجھنا پڑتا ہے نا. فرماتے ہیں اس دنیا میں خالص کی تمنا مت کر، نہیں جی تو اپنا وقت گنوائے گا. بالکل. کیونکہ تو نے ایسی شے کی طلب رکھی جو اس عالم کے مزاج سے مطابقت جی نہیں رکھتی. بالکل. تجھے چاہیے کہ حق تعالیٰ سے اس عمل پر ثبات طلب کر جو وہ تجھ سے حکم کی جہت سے چاہتا ہے، نہ کہ ارادے کی جہت سے. بس ابھی وہ جو پچھلی بات آئی تھی نا کہ عبادت والی، اور وہ تو وہی آ گیا نا کہ اللہ نے جو حکم دیے نا اس طرف تو متوجہ رہے. حکم کی طرف حکم متوجہ پہ جتنا تو کر سکتا ہے وہ کوشش کر، کوشش کر. تو اسباب تیرے بنتے رہیں گے، وہ معاملات اللہ تعالیٰ پھر اس کو تعین کرتا رہے گا. لیکن وہ بھی پورا تو نہیں ہو سکتا نا. پورا نہیں نہ ہو سکتا، بات تو پورے ہونے کی ہے پورا نا. تو اپنی کوشش ہی ہے، اپنی جتنا کوشش بنا جتنا آپ کا صحیح جیتی ہو. اسی لیے اس نے کہا نا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کوشش کر کے آئے گا تو ہم اس کو اس کا اجر دیں گے. اللہ تعالیٰ بندے کی تو اس کی استعداد سے تو واقف ہے نا. ایک عام لو لیول اس دنیا میں بڑے بھی جتنے بندے ہیں اس کی بھی استعداد سے واقف ہے، اور جو بڑے بڑے دماغوں والے ہیں، سوچوں والے ہیں، ان کی بھی استعداد، جو سائنٹسٹ وغیرہ ہیں ان کی بھی استعداد سے واقف ہے. تو وہ اس حد تک ان کو جانتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں.
تو یہی کہا کہ جی اللہ تعالیٰ سے اس عمل پر ثبات طلب کر جو وہ تجھ سے حکم کی جہت سے چاہتا ہے، نہ کہ ارادے کی جہت سے۔ بس یہاں پر ارادے پہ شیخ نے مشکل ہو ارادے اور جاتا ہے، حکم اس کو کے ارادے کی طرف جائیں گے تو پھر آپ سے برا ہو جائے گا ارادے اور حکم کو تھوڑا ڈفرینشیٹ کیا کہ جی ارادے کو چھوڑ حکم کی طرف آ۔ جی۔ اسی لیے پھر آپ حکم جو آتا ہے نا اصل میں وہ شریعت میں آ جاتا ہے، نبی حکم کی تو اصطلاح شریعت ہے میں نا، وہی آ گئی ساری حکم تو باتیں، شریعت ہی ہے نا، بس جو تجھے شریعت سے جو کھا رہی شریعت نے اس میں کیا دیا وہ حکم ہے۔ ہے بس وہ حکم اس طرف آ ارادہ تو جائے۔ شریعت کے علاوہ بھی ہے، باقی جی چیز ہے، کفر بھی ارادہ چل تو رہا ہے، ہر چیز سچ دنیا چل میں رہی چل ہے، رہی ہے نا، اس طرف دھیان نہ دے۔ اس طرف دھیان نہ دیں۔ آگے فرماتے ہیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپا محسوس ہوا جب آپ سے کہا گیا فاستقم کما امرتا، کہ آپ کو جو حکم دیا گیا اس کے اوپر قائم ہو جائے۔ بس مشکل کام ہے، اصل مشکل کام اب یہ یہ ہے۔ دیکھیں مثال کیسے دیں گے، آپ کو بڑھاپا محسوس ہوا، بڑھاپے کمزوری کمزوری محسوس ہوئی ہوئی، نا کہ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، بہت مشکل کام کمزوری ہے۔ کی طرف بڑھاپے سے دھیان مراد ہے، کمزوری ہے نا، بالکل وہی کمزوری کی طرف کہ میں نہیں کر سکتا، بڑا موقع کام ہے، موقع کم ہے۔ اور ہے بھی بالکل ڈائریکٹ کو کہہ دیجیے کرو، جی کوئی ریلیکسیشن اس آیت میں تو نہیں، اور جگہ پہ ہوگی خیر، نہیں وہ پھر دی گئی ہے نا، ہاں نہیں اور جگہ پہ ہوگی نا۔ یہ اصل میں اس کے بعد پھر وہ معاملہ آ گیا تھا علم نشرہ والا، کیا ہم نے وہ بوجھ اتار نہیں دیا جس سے آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ پھر اس طرف پھر انہوں نے کہا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ اچھا اسی کا پھر شیخ جی نے نا فصوص میں تھوڑا سا ذکر کیا، یہ تو خیر ختم ہو گیا۔ آگے فصح یعقوبی میں فرماتے ہیں، یہ حاشیہ ہے اس کا، اچھا کہ رسول اور وارث نفوس کا اخروی طبیب ہے، یہ اللہ کے تکلیفی حکم کا مطیع ہے جب اسے حکم ہو، یعنی کہ شرعی حکم کا، جی جب اللہ شرعی حکم دے تو وہی اس میں کرنا ہے۔ وہ اللہ کے حکم میں بھی غور کرتا ہے اور اس کے ارادے میں بھی غور کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو حکم دیا وہ اس کے ارادے کے مخالف ہے، مخالف تو نہیں، جی مطلب یہ تو نہیں حکم تو دیا کہ کرو، جی ارادہ ہے کہ نہ کرو، جی تو وہ بھی اس کی طرف غور کرتا ہے کہ کیا ہوگا، اور ہوتا وہی ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے، اسی لیے تو یہ حکم رکھا۔ جیسے آپ قرآن میں آیت آ گئی کہ جب وہ تلوار اٹھانے کا حکم آیا ہاں کہ کفار کو مار دو جہاں تک مار جائے، اور اتنا مارو کہ زمین پہ فتنہ فساد نہ رہے، اب یہ حکم آ گیا نا، جنگ بدر سے پہلے یہ آیات آئی تھی کہ زمین پہ ان کو مار دو، ٹھیک ہے، لڑو ان سے جو تم سے لڑو، لڑتے ہیں، لڑنے کا حکم ہے، صحیح۔ لڑنے کا جب حکم آیا تو اتنا ان کو مارو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو نکالو اور فتنہ فساد نہ رہے، لیکن دنیا میں ابھی بھی کفار موجود ہے۔ نہیں وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو رہیں گے نا، اصل تو چیز ارادہ ہے نا، ارادے میں تو ہے، ارادے میں ہو، ارادے میں ہے تو تو وہ موجود ہے، موجود ہے۔ حکم تو بے شک یہ ہے حکم کہ تو آیا نہ تھا رہے، کہ ان کو مار دو، حکم تو یہ ہے کہ نہ ہو، نہ ہو، ساری دنیا ہی مسلمان ہو، ساری دنیا مسلمان ہو۔ لیکن ہے نہیں۔ کہتے ہیں جی ہوتا وہی ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے، جی اسی لیے تو یہ حکم رکھا، جب اس نے حکم کا ارادہ کیا تو حکم پورا ہو گیا، جی اور جب ایسا نہ چاہا کہ اس نے معمور کو جو حکم دیا ہے وہ پورا ہو تو وہ معمور سے وہ حکم بھی پورا نہ ہوا، جی یعنی کہ جب اس کا ارادہ ہوگا کہ یہ حکم ہو جائے پورا تو ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، جب اس کا ارادہ ہے کہ میرا یہ حکم پورا نہ ہو وہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اور ایسا عمل مخالفت اور گناہ کہلاتا ہے کہ اس نے حکم دیا کہ یہ کرو جی تو کسی کو حکم دیا اس نے نہیں کیا تو پھر اس نے مخالفت کی یا گناہ ہو بالکل۔ گیا نا، یہ اس سینس میں۔ آگے فرماتے ہیں پس رسول مبلغ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دیگر صورتوں نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس میں اللہ کا یہ قول تھا کہ آپ کو جو حکم دیا ہے اس پر قائم ہو جائے، کام ہو آپ کو جو حکم ہوا، آپ کو جو حکم ہوا نے بوڑھا کر دیا، مطلب حکم نے بوڑھا کر دیا نا، جائے۔ کہ وہی اس کو نا، پورا اس کس طرح ذمہ کرو، داری جو آ گئی ہے۔ مشکل کام ہے، کیونکہ آپ اس وقت تک یہ نہ جانتے تھے کہ آیا آپ کو دیا گیا حکم ارادہ یا حق کے موافق ہے اور پورا ہوگا، یا ارادہ حق کے مخالف ہے اور پورا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ارادے کا حکم مراد کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد ہی جانتا ہے، یعنی ہونے شیخ کے کہہ رہے بعد ہیں کہ پتہ جب چل، تو ٹائم گزر جاتا ہے پھر پتہ چل پھر تو جائے پتہ چل جاتا ہے نا کہ کدھر ارادہ سے کیا تھا اور ارادہ حکم ہوا یا نہیں نہیں ہوا، ہوا۔ جی لیکن پہلے کس طرح پتہ چلے؟ جی اب مطلب کل کے بارے میں حکم ہے وہ ہوگا یا نہیں نہیں ہوگا، ہوگا۔ اس کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں کہ بعد کا تو سب کو پتہ چل گیا، یہ کہاں سے شیطانی فعل تھا یا رحمانی فعل تھا؟ عام جنرل کوئی بندہ کام کرتا ہے، بعد میں تو پتہ چل جاتا ہے، بعد میں تو پتہ چلتا ہے، پہلے کیسا پتہ پیسے چلے؟ نہیں پتہ لگا۔ کہتے ہیں کوئی بھی ارادے کا حکم مراد کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد ہی جانتا ہے، سوائے وہ کہ جس کی بصیرت کو اللہ نے کھول دیا جی اور اس نے ممکنات کی آیان کو ان کی ثبوت والی حالت میں ویسے دیکھ لیا جیسے وہ تھی، یوں وہ اپنے دیکھے پر فیصلہ کرتا ہے۔ ایسا کشف کبھی کبھار کسی ایک شخص کو ہوتا ہے جو ہمیشہ اسے بھی حاصل نہیں رہتا، کبھی کبھی کسی معاملے میں کوئی چیز کھول ایک دے آدھ گی، مرتبہ اس پہ کوئی چیز کھل جائی تو وہ اگلا بھی چیز اس کو پتہ چل جاتی ہے،
یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے ادھر ہی آنکھ لگائے بیٹھا ہے اور اگلے سارے معاملات اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ارادے اور حکم کے والے سے تھا. اور یہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورت جنگ عہد میں چاندہ صاحب کو ایک پہاڑی پہ کھڑا کر دیا. ہاں یقیناً اس میں آپ نے مشاہدہ کر لیا تھا شکست کا، تو لیکن آپ نے وہ اپنی تدبیر طرف پوری سے کی. تدبیر پوری کی آپ نے بندے کھڑے کیے، لیکن انہوں اور نے ان سے وہی یہ بھی کہا ہاں کہ جو مرضی ہو جائے رزلٹ جو بھی نکلے جگہ نہیں چھوڑنی. جگہ نہیں چھوڑنی کسی صورت. تو انہوں نے جگہ چھوڑ دی، کیونکہ وہ ارادہ یہ تھا کہ چھوڑ دیں. چھوڑ دے. ہاں ادھر وہ حکم انہوں نے نہیں مانا پھر. نہیں مانا، ہاں. مطلب دونوں کام آپ نے اس میں کیے. پھر اس میں کیا ہوا، پھر وہ آپ کو بھی تکلیف ہوئی، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، چوٹیں لگیں، بہت وہ سارے تو سارا معاملات. ارادے میں تھا، یہ نا وہ جی تو نہیں تھا. بس، لیکن آپ وہی اس نے کی مثال ہے، بہترین مثال ہے کہ مثال دونوں ہے یہ دونوں یعنی کہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں بندہ دیکھنا چاہے، حکم بھی اور ارادہ بھی، کہ کس طرح وہ کس طریقے سے لگا کس ہوا. طریقے سے مطلب وہ پھر انسان خود جی بخود چھوڑتا ہے وہ چیزیں. چھوڑتا ہے، چھوڑ دیا انہوں نے، ہاں حکم چھوڑ دیتا ہے پھر اور اس پھر جگہ پہ. شکست جیتی ہوئی جنگ وہ ہار گئے. تو یہ بھی عالمی دنیا کے مزاج کے تحت ہے نا، کہ ایسے ہی ہے، دنیا کا مزاج چونکہ خالص نہیں ہے تو خالص بندہ حکم نہیں مان نہیں سکتا. مان سکتا. انہوں نے باقی چھوڑنا ہی تھا وہ، چھوڑنا ہی کیونکہ تھا. مزاج جو ہے امتزاجی حیثیت تھی نا، جی تو وہ کسی بھی حالت کا غلبہ ہونے کا جی نہیں. بس جی ان پر ایک خوشی کا غلبہ ہو گیا، ہم جیت گئے، جنگ جیت گئے، بس جنگ جیت بس گئے، وہ چھوڑ دیا. جگہ چھوڑ. حالانکہ حکم دیا گیا تھا کہ جو بھی رزلٹ نکلا جگہ نہیں چھوڑنی. جگہ نہیں چھوڑی. اچھا جناب، یہ تو خالی ختم ہو گیا ہے. اور مار بھی انہوں اسی جگہ سے پڑی، اسی پوائنٹ سے. ہاں نہیں وہ تو پھر ادھر سے ہی بنتی ہی ادھر سے تھی نا. سمینہ اعظمت صاحب السلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام. کوئی ایک اور صاحب ہیں وہ سلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام. اور معیز حسن صاحب ہیں کہ جی انہوں نے کچھ کامنٹ کیے ہیں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر ہو جائے، جی اور یہ کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین کی تفسیر کوئی ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ بات میں انشاءاللہ دیکھیں چلیں گے. کر لیتے ہیں. سہیب خان یہ صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. اور باقی کوئی ایک اور ہیں وہ کچھ مدد کے والے سے ان کا میسج ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اپنے ہر فعل میں نا رب کو خاص رکھو، مطلب ساتھ رکھو. ایون کہ آپ کے اگر شوز کے تسمے بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ ہاں اللہ سے مانگو، اللہ سے یہ مانگو. اس طرح کی نا. تو جب مسلمان پہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے ایون اس وقت بھی آپ انا للہ و انا الیہ ہاں وہ راجعون تو ہر پریشانی کے لیے نا. ہر آپ پڑھے تاکہ یہ اسی کی طرف سے آئی اور واپس لوٹ جائے. ہمارے یہاں سے مرنے پہ پڑا جاتا ہے ہمارے یہاں تو ذرا ویسے کبھی تو ہر بڑی تکلیف مصیبت پہ ہے، لیکن بڑی لیکن مصیبت آپ پہ ذرا ہر اس میں یہ حکم یہ تھا کہ اس کا دھیان رجوع اللہ کی طرف رہے، ہاں رجوع اللہ کی طرف ہے. اور افعال حقیقی اللہ تعالیٰ کو سمجھتا رہے. اور وہ جو دوسری ابھی ہم نے بات کی نا کہ دنیا چونکہ خالص نہیں ہے، جی تو یہ وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دین کو خالص رکھو جس قدر ہو سکے. ذری بات ہے 100% تو نہیں رکھ سکتے، جی. لیکن جس قدر ہو سکے رجوع بھی اسی اخلاص کی اب وہ طرف اس ہی نے رجوع کہہ ہے نا. دیا نا ہم نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا، اسلام کو ٹھیک ہے خالص کر لیا ہے، تو اب اس سے محبت کرو تاکہ اس پہ چلو تو اس طرف جتنا چل سکتے ہو، ہاں جتنا لیکن اس چل میں سکے اپنی نیت خالص کرو. نیت خالص کرو، اور بار بار وہی ہاں ان اللہ تو وہ رجوع کی ہاں بار اس بار نا تجدید کرتے رہو. توحید کے مرتبے کو توحید پہ سمجھو، کوشش کرو جتنا سمجھ سکے. رسالت کو رسالت پہ سمجھو، ہر اس مرتبے کو اس مقام پہ سمجھنے کی کوشش کرو جہاں پہ وہ ہے. کسی بھی مقام پہ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو. صحیح. اچھا جی یہ تو ختم ہو گیا. ابھی نیکسٹ شروع کرتے ہیں. مرفوظ نمبر ہے 136، جی نصیحت کے والے سے. عنوان ہے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. جی اسماعیل ابن صدقین کہتے ہیں میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے اس قول کل انما اعظکم بواحدۃ کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کے بارے میں اس پچھلی مجلس میں فرماتے سنا. مطلب اس پچھلی مجلس میں ٹھیک جی ہے. کہتے ہیں مجھے خواب میں کہا گیا کیا تو، یعنی کہ شیخ فرما رہے ہیں مجھے خواب میں کہا گیا کیا تو جانتا ہے کہ یہ ایک نصیحت کیا ہے؟ فرمایا میں تجھے تیرے نفس سے نصیحت کرتا ہوں، اور یہاں بائے سبب ہے. ہاں بس اتنا صحیح ہے، نفس سے نصیحت کرتا ہوں. اس طرح مطلب کہ پورا تو ہے بھی نہیں، شاید ادھورا ہی ہے یہ نا، پوری بات اس طرح سے کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹا سا ملفوظ ہی ہے. اب اس کو اگر ہم پچھلے سبجیکٹ سے جوڑتے ہیں تو اس میں ان کا کہنے کا مقصد تو وہ پھر وہی ہے کہ نصیحت یہی ہوگی کہ نفس کے ساتھ اگر کیا گیا تو پھر ہر شر کو اپنے نفس کے ساتھ منسوب کرو. ٹھیک ہاں ہے وہ بھی ہے، نہیں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں پھر یہ ہوگی نا کہ نفس کے ساتھ سے مراد یہی ہے کہ
جس طرح سے ابھی ہم نے پچھلی بات کی تھی کہ دنیا کا مزاج ہے، اور پھر جی دوسری بات کی تھی کہ ہر چیز خالص نہیں ہو سکتی، خالص نہیں ہو سکتے 100% عمل بھی نہیں ہو سکتا، تو جی بس وہی ہے کہ پھر جس قدر ممکن ہے پھر اس پہ یہی ہے کہ ایک نفس نصیحت یہی ہے کہ نفس کو جس کیونکہ قدر دنیا ممکن ہے کا اس طرف لاؤ۔ تعلق کیونکہ نفس اس کا جو ہے نا وہ ہے کیا کہہ سکتے ہیں، یہ پلیٹ فارم اسی نفس کا ہی ہے، ہاں یہ بیسیکلی دنیا تو نفس کے لیے، نفس نفس کا کا ہی ہے، پلیٹ پلیٹ فارم فارم ہے، تو تو اس وہ میں نفس تیرے کی نصیحت یہی ہے کہ نفس کا بھی دنیا مزاج تو ایک نہیں رہتا نا، ہاں، یہ تو ہر لمحے اپنی تبدیلی یہ بھی لاتا رہتا ہے، اپنی سوچ و فکر میں یہ بھی کرتا رہتا ہے، لوگوں کے رویوں سے پھر تبادلہ خیال یہ بھی اچھے برے کرتا ہی رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس حساب سے انہوں نے کوئی نصیحت کی ہو۔ ہاں بس وہ ایک نصیحت جو تھی وہ یہی تھی کہ میرے خیال میں کہ نفس کو بھائی جس قدر ہم، کوشش کرو سیدھی راہ پہ، سیدھی راہ پہ اس لے کو آ بار بار بس، کہتے رہو ہاں، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے جس اور سے نفس دنیا پہ کا یا تو توجہ رکھ یا دھیان رکھ، ہاں، تیرا نفس تجھے کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ چلو وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اگلا نمبر 137 ہے، یہ ہے جناب حرکات کا میزان۔ ہم، میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا اور میں کسی بات پر نادم تھا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا صحیح ہوگا، ہو گیا، تو اسماعیل ابن سعود کہتے ہیں کہ جی میں پریشان تھا، نادم تھا، نادم کا مطلب وہی ہے کہ شرمسار تھا۔ جی اب یہ بھی پچھلے سے جڑتا ہے، وہی جڑتا ہے نا، وہی نفس کیونکہ سے جب ہم نے کہہ دیا نا کہ 100% نہیں ہو سکتا، تو نادم تو ہو گیا نا تو مطلب پھر کچھ بھی غلطی کرے گا تو پھر نادم تو ہو گئی ہوگا نا، جی یہ بھی اس سے جڑتا ہے۔ بولے اگر تم اپنی حرکات کو جاننا چاہتے ہو تو دیکھو کہ اس کے بعد کیا آیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہی نا، کوئی بھی حرکت ہے نفس چاہے پہ اچھی نظر ہے، رکھو، اب وہ بات آ گئی نا، پہلے وہ جو میں نے کہا نا نفس پہ نظر رکھیں، ان کی مراد یہی ہوگی کہ اب وہ جو اس نے کیا حرکت کی، ہاں اب اس کے بعد نتیجہ کیا اس آتا کا ہے، نتیجہ کیا آ رہا اب اس کے ریمارک کیا، اس کا رد عمل کوئی بھی تو نے کیا اس کا رد عمل کیا ہے۔ آتا ہاں ہے۔ اگر تمہیں سکون آہ اور مزید کی توفیق ملے تو جان لو کہ یہ حق سبحانہ کی طرف سے وہی حرکت ہے، ہے بس، اگر نیکی تجھے کی وہ حرکت ہے۔ تکلیف اور وہ دے تو وہی علمامے والی بات ہے، ہاں جیسے اللہ کہتا ہے قسم کھاتا ہوں جو بلائی اور برائی میں فرق کرنے والا ہے، ہوں۔ جو تجھے تکلیف دے تجھے لگے کہ برا ہو گیا ہے تو وہ تیری نفس کی طرف سے ہے، وہی نہ کہتے ہیں کہ اگر تو سکون ملے تو پھر تو آپ کی طرف سے ہے، پھر تجھے تسلی مل گئی اندر سے آپ کی سکون طرف سے، مل گیا، وہی تجھے تسلی مل گئی، تیرا دل مطمئن ہو گیا، جی، پھر تو سمجھ کہ یہ ٹھیک ہے۔ وہ لیکن رب کی اگر طرف سے نہیں ہے۔ جی، تو پھر مطلب نتیجے کے مطلب ہے کہ عمل ہو چکا ہے، اس کے بعد نتیجہ اس کا نتیجہ کیا ہے، دل دیکھنا میں کیا تجھے کیا کیفیت آ رہی ہے۔ کیفیات کیا آ رہی ہیں۔ لیکن اگر تمہیں ندامت، تنگی اور پریشانی کا سامنا ہو تو جان لو کہ یہ لیکن یہ حرکت نصیحت ان لوگوں کے نفسانی لیے یا ہے جو شیطانی ہے۔ طریقت میں اپنے نفس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ عام بندوں کے لیے نہیں ہے۔ عام بندے بندہ کر تو سکتے ایکٹ کو دیکھتا ہی نہیں نا، وہ تو کہتا ہے اس نے جو برا کیا اس کے بعد اس کو زیادہ سکون ملتا ہے، ہیں۔ نہیں سکون تو نہیں ملتا۔ نہیں مطلب اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کر لیا، بدلہ لے لیا، مطلب مجھے اس نے ایک مارا میں نے اس کو دو مار دیے، نہیں وہ تو اس کا وہ وقتی ہوتا ہے نا، وقتی بعد ہوتا ہے، میں ہو بعد سکتا ہے میں کہ اس میں نتیجہ نفس اس ہر کو بندے کو نہیں آتا نا، اچھا عام عمومی طور پر لوگوں کو نفس مغلوب کر لیتا ہے اور انہیں کو اسی ایکٹ پہ ان کو خوش رکھتا ہے، تسکین انہی پہ ملتی ہے، جیسے بچھو کو کاٹنے پہ اس کو تسکین ملتی ہے، وہ کاٹے گا، فطرت میں ہے، جبلت میں چلی گی بات، اسی طرح بعض لوگوں کو ان چیزوں پہ ہی سکون ملتا ہے، وہ اچھا، جو کام الٹے کرتے ہیں، یعنی کہہ رہا ہے کہ ان پہ یہ نہیں آئے گا، لاگو نہیں ہوگا۔ یہ ان پہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو طریقت میں داخل ہوگے جن کو ندامت ہوگی، میں تو سمجھتا ہوں جنرل ہونا چاہیے سب کو۔ جنرل نہیں ہوگا، اچھا نہیں، یہ جس کو ندامت ہر بندے کو کہاں ہوتی ہے، نہیں ڈیٹ کچھ نہ پاننا کچھ یہاں پہ لوگ سنتے نہیں ہیں، طریقت میں جو چل رہے ہیں ان کو کہو، ان کے مزاج اتنے سخت ہیں وہ نہیں ندامت کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے بات کو، نہیں، ندامت ان کو اپنی ہوگی نا، در اپنی نہیں بظاہر ہو ہوگی سکتا ہے نا، نہ کریں، دیکھیں نہیں آتے نا وہ لوگ، ان سے ظاہر نہ کہیں کہ کریں۔ یار اپنے پیر سے یہ جا کے بات کرے، کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، ہم یہ سوال نہیں کریں گے، ہم یہ جواب نہیں دیں گے ان سے، خیر ہم جو بھی ہے، یہ شیخ نے ایک حرکات کا میزان بتایا کہ اگر جی، بندہ اپنی حرکت کے حوالے سے دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ میں نے نیک کام کیے لیکن یا یہ ان غلط کام لوگوں کے کیے، لیے جن کے اندر تھوڑی سی دل کی بیداری ہے، جن کے اندر کچھ نہ کچھ ایمان کچھ کی بتی ہے۔ ایمان کی بیداری ہے اور جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، وہ ان کے لیے ہے، باقی عام بندوں کے لیے نہیں۔ اچھا، ہم، یہ بھی اس پچھلے سے مل رہا ہے، جی کیونکہ وہ ہم نے پچھلے میں کہا تھا نا کہ جی بڑا اوکھا کام ہے تو یہ کون جی کرے گا، تو وہی یہ نا، وہ پھر جب بالکل نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بالکل۔ اس میں وہ ہوتی ہے۔ اچھا، مہران علی چشتی صاحب بھی اسلام کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بس اتنا ہی تھا، اگلا پڑھتے ہیں، جی 138 نمبر ہے، جمادات حی اور ناطق ہیں، یعنی کہ زندہ بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ جی میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا، جمادات سمیت عالم کی ہر شے زندہ اور بولتی ہے۔ بالکل۔ جمادات یا ان جیسوں میں یہ معاملہ باطنی ہے، جی اللہ تعالیٰ جب کسی پر یہ ظاہر کرنا چاہے تو ظاہر کرتا ہے، جی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کا تسبیح کرنا اور پتھروں کا بولنا سنا، جی اود پہاڑ کے بارے میں بتایا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بالکل۔
دیکھیں نا، یہ اس سے پیچھے چلے جائیں، حضرت داؤد علیہ السلام جب وہ ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ چرند پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے. پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ معجزے میں شامل ہے معجزے کہ کافی پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا. صحیح. اور میری جب اپنے مرشد سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے تینوں کو بتایا تھا. پھر ایک میں نے تجربہ بھی کیا تھا. خیر انہوں نے کہا تھا کہ پودا رکھو اس طریقے سے. خیر میں اس طرف نہیں جاتا. اچھا. تو یہ تینوں حیوانات ہو گئے اور پہاڑ جمادات ہو گئے اور نباتات، یہ تینوں کلام کرتے ہیں. تینوں کی تسبیح ہے اور تینوں جس پہ اللہ تعالیٰ کھول دے اور جس کا شوق ہو. جس کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے جی ہیں. شیخ نے ان کو حی اور ناطق ہے. حی اور ناطق مطلب زندہ بھی ہیں، بولتے بھی. بولتے ہیں، ظاہری بات ہے. اچھا جی، آگے ہے. بس یہ اتنی ہے. جی 139 نمبر. دیکھیں نا، اب جو حکیم لوگ ہیں، مطلب حکیم تو حکمت سے نکلے نا، اور اس میں حکیم ہی ہے جس نے اس وجود کو تخلیق کیا. یہ بھی آپ کو چلو ایک بات بتا دیتا ہوں. وجود کی تخلیق جو ہے نا، اس کے مواد کو جو ایک ترتیب بنائے گی اندر کی، جو آپ کی وہ ہیں، صحیح ہے، پوری اس وہ کی ساری ترتیب ہے، جو بھی ہے پھر نظام ہے. یہ جو چیزیں ہیں ان سے ہماری نسبتیں بھی ہیں کائنات کے اندر، جو بھی ہے ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں مجھ سے یہ افادیت تمہارے لیے ہے. لیکن یہ حکیم سرچ کرتا ہے، سائنٹسٹ سرچ کرتا ہے. ظاہری بات ہے، جس کو کھوج ہے وہی کرے گا. یا پھر وہ روحانی کے جس درجے پہ اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ ایک پودا ہے یا یہ ایک پھول ہے، اس سے فلانی بیماری ختم ہو جائے گی، فلانی چیز کی شفاعت مل جائے گی، یا فلانا اس سے رنگ نکل آئے گا. یہ کیسے نکلتے ہیں؟ ایسے ہی سارا کچھ. اس کا مطلب وہ زندہ تھے، اس نے آگے اپنی پراگرس دی اور پھر وہ خوبصورت چیز میں آگے انسان نے اس کو استعمال کیا اور کر رہے ہیں. صدیوں سے کر رہے ہیں، صدیوں سے کر رہے ہیں لوگ. اور جانوروں کے اندر بھی یہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے اس بارے میں کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا چیز کھانی ہے. یہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے قدرتی طور پہ ان کے اندر یہ چیز. فطرت میں ان کی جبلت جی ہے، وہ حالانکہ عام روٹین میں وہ چیز نہیں کھاتے. اچھا، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ جا کے وہ چیز کھاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ جڑی بوٹی کھا لیتے ہیں. وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ جا کے کھا لیتے ہیں. معرفت عقل اور شہوت. 139 نمبر. میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معرفت میں تخلیق کیا، اسی طرح جمادات اور نباتات کو بھی معرفت میں تخلیق کیا، بس وہی ہے. جبکہ حیوانات کو معرفت اور شہوت میں تخلیق کیا، ٹھیک ہے، اور بنی آدم کو عقل اور شہوت میں تخلیق کیا. صحیح. انہوں نے معرفت کا خزانہ پایا تو اپنی ذوات کو پہچانا. یعنی بنی آدم نے، ساروں نے تو نہیں پایا نا، جس نے پا لیا اس کو ان کو عقل کی وجہ سے جو ہے نا. ہاں. جی. اور یہ عقل سے بھی معرفت کا اکتساب کرتے ہیں تاکہ انہیں اکتساب کی سنت حاصل ہو. بالکل. والسلام. تو یہ شیخ نے بتایا کہ بہت دیگر مخلوقات جو ہیں وہ کس کیٹیگریز میں. بہت ساری علم ہے جی. ہر مطلب دیکھیں اللہ کی تسبیح وہ لاکھ چیز کرتی ہیں. اپنی وہ جس حقیقت پہ آئی ہیں، جو دنیا میں انہوں نے فیض دینا ہے، دوسرے لفظوں میں اچھا یا مطلب ایک کانٹا چبھتا بھی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک پھول بھی ہے، جو بھی اس کا مرتبہ ہے، جو بھی حکمت ہے جو اس کی حکمت ہے وہ لے کے آئی ہوئی ہے، وہ پوشیدہ ہے اس کے اندر. اور وہ اپنی معرفت خود جانتی ہے اور وہ چاہتی ہے اس کی معرفت جو ہے نا کسی مطلب معرفت والا افشاں ہو، اس کو جانے. انسان کے بارے میں کہا نا کہ یہ عقل سے معرفت کا اکتساب کرتا ہے. تو یہ سائنس ساری عقل سے اس نے عقل سے بنائی ہے ساری. اس نے چیزیں ڈھونڈ کے اس میں سے کیا کیا چیزیں نکال کے ساری معرفت حاصل کر لی نا. کتنی نباتات کی، کتنے حیوانات کی معرفت ہمیں پتہ ہے، مل رہی ہے، آگے مزید بھی ترقی ہو رہی ہے. تو یہ ان کے اندر معرفت ہے تو تبھی ہو رہا ہے. مطلب تمام مادی چیزوں کے اندر اپنی معرفت ہے. اب انسان اس معرفت کو لے کے اپنے مسخر کرتا ہے، پھر اپنے تجربات میں ایک نئی سائنس ترتیب لاتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے یا معلومات حاصل ہو جائے، اور جس پہ لوگ مطلب دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں. انسانی مزاج جو ہے وہ حیوانات کے مزاج سے ملتا جلتا ہے. پہلے انسان جو ہے یہ بھی حیوان ناطق کی ہے نا، وہ اس میں حیوان ناطق کی ہے تو اس کے اندر جس حیوانات میں شہوت ہے تو اس میں بھی شہوت ہے. جی. لیکن حیوانات میں عقل نہیں ہے تو اس میں عقل جو ہے ایکسٹرا چیز اس کو دے دی ہے. تو یہ بس یہ اس کا تھا. آگے کہتے ہیں جبکہ حیوانات کو معرفت اور شہوت میں تخلیق کیا اور بنی آدم کو عقل اور شہوت میں تخلیق کیا. انہوں نے معرفت کا خزانہ پایا تو اپنی ذوات کو پہچانا. یہ عقل سے بھی معرفت کا اکتساب کرتے ہیں تاکہ اکتساب کی سنت حاصل ہو. والسلام. سب تعریف اللہ کے لیے.
بس یہ وہ معرفت اور عقل کے والے سے صحیح۔ ایک چھوٹا سا ملفوظ تھا۔ اچھا جی آگے پڑھتے ہیں 140 نمبر، یہ بس ایک لائن ہی ہے۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا طریقت میں تعویل حرام ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ جب طریقت میں داخل ہوتے ہیں نا، ارادہ کر لیتے ہیں، اور اب جب طریقت میں آ جاتے ہیں تو آپ اپنی وسعت کو بڑھائیں۔ آپ کسی بھی مجلس میں چلے جاتے ہیں، اگر طریقت کے شیخ ہیں، مرشد ہیں، وہاں آپ کوئی بات سنتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اعتراض نہ کریں۔ نہیں وہ میں تعویل سے مراد یہ ہے کہ تعویل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حکم کو دوسرے کی طرف لوٹانا۔ لٹانا بتاتا ہوں نا، اچھا اس کو اپنی عقل سے نا اس کو چھوڑ دیں، بات مطلب اس کو نہیں لے کے جانا آپ نے دوسرے کی ہاں، طرف، اپنی عقل کے ذریعے اپنی استعمال عقل کرنا۔ سے نہیں، آپ انتظار کریں۔ طریقت میں انتظار کرنا پڑتا ہے، طریقت میں آپ کو ایک وقت ایگزیکٹ آئے، چیز ہوتی ہے، ہاں، یہ تعویلیں شویلیں کام نہیں کرتی۔ یہی میں بتا رہا ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک وقت آئے گا اسرار یا مشاہدات کی یا کشف کی دنیا میں وہ چیز آپ کے اوپر یہاں ہو جائے گی، پھر آپ اس کو پہچان لیں گے کہ فلاں بندے نے فلاں جو بات کہی تھی وہ ٹھیک تھی، جو میں اپنی عقلی علم سے اس کا جو حکم لگا رہا جو تھا، میں اپنی تعویلیں کر رہا تھا۔ ہاں، میں اپنی جو طویلیں اس کو اپنے اوپر حکم انسان لگاتا ہے نا، میں اس کو ایسے قبول کروں گا، ہاں، وہ نہیں کریں آپ، وہ غلط پھر اس میں اعتراض لگے گا جب اس طریقے سے آپ، کیونکہ وہ عقل کے اس میں آ جاتی ہے میزان میں نا، تعویل کا مطلب یہی ہے نا، اپنی عقل سے آپ نے عقل ایک سے حکم آپ لگا میزان دیا، میں آ جاتی ہے، اور عقل جو ہے اس اسرار یا کشف تک اس اس کا علوم کو حاصل نہیں کر سکتی، ادراک نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، اس اس کی لیے آپ اتنی خاموش رسائی ہو نہیں۔ جائیں۔ مطلب کسی بزرگ نے کوئی ایسی بات کر دی، جیسے آپ کہہ دیا ایک بزرگ نے کہ یہ وہ ایک پچھلے آپ کی ریکارڈنگ تھی وہ جس میں مطلب 1,00,000 آدم گزرے ہیں، ہاں ایک لگا، اب اس پہ آپ خاموش ہو جائیں، ہاں اب اس پہ آپ اپنی تعویلیں شروع کر دیں۔ طویلیں نہیں کریں آپ۔ جب آپ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ درجہ دے دیتا ہے ہاں دے دیتا ہے تو ٹھیک آپ ہے، کو طے ہو جاتی ہے، آپ کے اندر یہ حب تھی کہ میں یہ جانوں، ہاں کہ تو کیا ایک وقت آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چل جائے گا۔ یا ایک شخص کہہ دیتا ہے عالم مثال میں یہ صورتیں اس طرح کی نہیں رہتی، ہاں ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ کیسے ریاں نہ کریں، پھر یعنی اپنی قیاس آریاں ہی نہیں کرنی، نہیں بیسک کرنی، مراد آپ یہ ہے۔ خاموش ہو جائیں، وقت کا انتظار کریں۔ طریقت میں انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ وسعت، وہ قبولیت کا، وہ استاد کا مادہ جب آ جائے گا آپ کو چیز پتہ اصل چل میں جائے گی۔ یہ اس میں یہ نا کہ اندر حب ہونی چاہیے، وہ دیا جلنا چاہیے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، وہ تو ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، حب اندر ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے کیسے انبیاء سے ارواح سے کیسے ملاقات ہوتی ہے۔ عقل نہیں کہتی، عقل مانتی نہیں کہ ارواح سے مر گیا، ختم ہو گیا بندہ، لیکن ارواح سے عالم مثال ہے، عالم ارواح ہے، ٹھیک ہے، عالم ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو آپ انتظار کریں، ایک وقت آئے گا آپ کے اوپر ہو جائیں گی۔ اصل میں شیخ نے یہ اس میں صرف کہا نا کہ شریعت میں جو بھی حکم کوئی اس طرح کا اللہ کا کوئی قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، جی، سمجھ نہیں آئے پھر وہ تعویل کر لیتے ہیں نا، اس میں تو ہو سکتی ہے نا شریعت میں تعویل تعویل کرتے ہیں تو طریقت میں لیکن وہ ان میں نہیں ہے۔ طویلوں نے تو ہمیں ڈبویا ہے، طویلوں نے ڈبایا، اسی وجہ سے کہا طریقت سے نہ کرنا، نہیں ورنہ اس اس میں میں تو ڈوب جاتا۔ طویلوں نے تو ہمیں ڈبویا نا، دیکھو تمثیل ہوئی، پھر تشریح ہوئی، ہاں، پھر بہت سارے معاملات ہوئے، وہاں پر تو چونکہ وہ تعویل کر لیتے ہیں جی، نا وہ تو ہو فقہا، جاتی ہے، وہ اس فقہا وجہ سے کر لیتے ہیں نہیں، وہ، مطلب کرنی تو نہیں پھر چاہیے زمانے لیکن کے ساتھ وہ ہاں میچ بھی کرتے ہیں میچ اس دور کرتے میں رہتے ہیں۔ ساتھ، اسی طرح دیکھیں جو چلے آج کل اس میں تھوڑی شریعت نے ان کو لچک بھی دی ہوئی ہے، لیکن بڑا غرق ہوا نہیں، ہے لیکن کافی مسئلہ اس سارا۔ میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جب تعویل ہوتی ہے پھر اس کو یہ نہ سمجھو کہ 100% یہی تھا، 100% وہ اور نہیں، ویسے کہو کہ چلو ہو وہ سکتا ہے وقت کا تقاضا تھا۔ ہاں۔ اب آج کل زیادہ تر جو دنیا کر رہی ہے نا، قرآن جیت گیا آتے گڑی جی جیت، نہیں، دیکھیں سائنس نے یہ کہہ دیا، ہاں، 1400 سال پہلے قرآن نے یہ کہا یہ تھا، کہ نہیں، یہ سارے تو اس کی طرف سائنس کی طرف ہاں، لگے ہوئے ہیں۔ سائنس نہیں، سائنس پہ آپ بھروسہ نہ رکھیں، آپ قرآن پہ ہی بھروسہ رکھیں۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جی، آگے جا کے سائنس کچھ اور کہنے لگ جائے، ہاں، اور پھر یہ آپ کیا پھر کریں آپ گے؟ کہیں گے جی یہ کیا۔ جی، سائنس تو بدلتی رہتی ہے نا، ہاں سائنس کا تو جو نیا سائنٹسٹ آئے گا وہ اپنی طویل کرے گا، اپنا تجربہ لائے گا، اپنے مشاہدات کی دنیا میں جو دیکھے گا وہ بھی تو اس مادی ٹول سے ہی دیکھتا ہے نا، اس نے تو اپنی روحانیت کو نہیں ٹچ کیا آتا ہے، عقل سے ہی وہ طویل کا مطلب جی، یہی ہے کہ آپ بس نے اپنی عقل کو استعمال کر کے نا جی، بس وقتی طور پہ کچھ ایسا کہتے نہیں ہیں کہ آپ چلو تسلی لے پورا لیں، پارا بس کر لیا، بس تسلی کر لی، بس یہ اس میں کوئی حقیقت اتنی خاص نہیں جی، ہوتی۔ اور آج کل جتنی مطلب یہ ہو رہی ہیں جی، قرآن کی تفسیریں سائنسی، وہ ساری اسی طرز کی ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ بس آج تو آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، کچھ عرصہ گزرے گا تو آپ کہیں کہ نہیں یہ غلط تھا، پھر یہ آگے کچھ غلط اور ہے، صحیح تھا، تو بالکل، وہ پھر تعویل کی طرف جائے گی اس ٹائم۔ جی، لیکن طریقت میں شیخ نے کہا کہ تعویل نہ کرو، بس جو اس ہے میں تو خاموش رہیں گے آپ، اس میں آپ کو ایگزیکٹ چیز ہی چاہیے، طویلیں کر کر کے آپ وہی نے کہنا، کسی نے کہا نا کہ ارواح سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، وقت آئے گا آپ کے اوپر ہو جائے گی، پھر آپ خود دیکھ لیں گے۔
اچھا یہ اس میں نا تھوڑی تدبیرات لائیے کتاب کے حوالے سے کہتے ہیں جی تیرا شیخ جو تجھے جو حکم دے جی یا جو کچھ بتائے تو اس کی بات کی تعویل مت کر، یہ تو بڑی سخت بات ایسے ہی ہے، بلکہ جو تو نے سنا اس کے ظاہر پر ہی چاہے رہ۔ وہ شریعت کے خلاف تجھے لگے، ہاں ہاں، تب بھی وہ تجھے اگر کہتا ہے نا نہیں حکم تو پورا کرنا ہی ہے حکم نا، پورا جو بھی اس کرنا نے ہے حکم تجھے بس۔ دے دیا، جی اور جب وہ حکم کرے تو اس کی تعمیل کر۔ جی اگر تجھے یہ بھی یقین ہو جائے کہ یہ حکم غلط ہے جی تب بھی اس کا حکم پورا کر پورا کر، اور تعویل کی طرف مت جا۔ نہ جا اپنا، وہ اپنا کیسے رائی نہ کر، وہ بہتر جانتا ہے تیرے نفوس پہ، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے تربیت کیسے کرنی ہے اگر تو نے اس کے تیرے حکم نفس کی بس۔ تعویل کی جی اور اس تعویل میں تو درست تھا تب بھی تو نے غلط کیا۔ غلط کیا، کیونکہ وہ جو تجھے دینا چاہ رہا تھا وہ چیز نہیں پھر ملے گی، تو نے اپنے نفس اپنی عقل سے ہاں قیاس تو کر اپنے لی، نفس کی طرف ہی لوٹا ہے، تجھے لوٹا معصیت سے پھر تو نکالنا تھا، اسے تجھے ہاں ادھر سے ہی تو نکالنا تھا ادھر کہ سے اپنی عقل سے نکالنا نکل، تھا، تو پھر اپنی عقل سے اس کی تعویل پھر کر تو رہا نے ہے۔ وہی ڈیسیجن لے لیا، تو بس پھر تو نے کہا آگے کہتے ہیں جیسا کہ اگر تو نے اس کی بات کی تعویل نہ کی اور حکم جوں کا تو مانا، جی چاہے یہ حکم غلط ہی تھا بالکل، لیکن تو نے درست کیا، بس کیونکہ بیسیکلی اس نے تجھے اس تعویل سے نکالنا تھا، بس مقصد اس کا یہ تھا۔ نکالنا ہی اسی میں سا تھا نا، جس چیز سے وہ نکالنا چاہ رہا تھا تو نے وہی کام تو کر نہ اگر تو نے مان لیا تو تو نکل گیا نا، نکل گیا۔ اگر تو نے نہیں مانا تو تو پھر اسی میں پھنس گیا۔ آگے فرماتے ہیں ہمارے نزدیک مرید کے لیے طریقت میں ہدایت شیخ کے ساتھ ہونے میں ہے، ایسے ہی کہ ہے، وہ شیخ کے ساتھ کتنا جڑا رہتا ہے، یہ نہیں کہ بالکل اپنی عقل سے سوچتا رہے کہ یہ ہو گیا وہ یہی ہو تو گیا۔ دیکھیں، میں اپنی ذاتی جو تجربہ یہی تھا، میرے اوپر کوئی معاملات آتے تھے میں فوراً اپنے شیخ سے، مطلب اس وقت بھی اب بھی فوراً رجوع کرتا ہوں، ان سے معاملہ ڈسکشن کرتا ہوں، پھر مجھے رہنمائی مل جاتی ہے۔ میں مطلب چاہے مجھے اس میں خود بھی 100% کلیئر ہوں، لیکن پھر بھی میں پوچھے بغیر نہیں رہتا۔ نہیں اصل بات جی تو یہی ہے نا کہ جی بندے کو 100% بھی کلیئر ہو تو پھر بھی تھوڑا بہت تو میں ابہام پوچھتا رہتا ہی ہوں، ہے نا، پھر بھی میں پوچھتا ہوں۔ بندہ کہتا ہے چلو وہ کہہ دیں گے تو پھر تو بات اتنی ہو جائے گی جی نا۔ اصل چیز تو یہی ہے نا کہ شیخ کے ساتھ تو کتنا ہے، بس سر، یا شیخ کے ساتھ ہے یا اپنی عقل کے ساتھ ہے، دو بس چیزیں ہی ہو سکتی ہیں، جی تیسری چیز تو کوئی ہے نہیں۔ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک مرید کے لیے طریقت میں ہدایت شیخ کے ساتھ ہونے میں ہے اور شیخ اللہ کے ساتھ ہے، جی تو بیسیکلی تو اس سینس میں پھر اللہ کے ساتھ ہوگا۔ یہی راستہ ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ہدایت صحیح علم کے ساتھ کسی معاملے میں درست تعویل کو حاصل کرنے میں نہیں، جی یہ نہیں ہے کہ تو شیخ ادھر تو دوسری طرف اپنی طویلیں نکول کے دیکھے جی میں تو ٹھیک ہوں، شیخ صاحب کو علم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے شیخ کسی اور مسئلے میں تیری علاج کر رہا ہو، تو کسی اور مسئلے میں لگا ہو۔ اصل میں وہ شیخ کی میں بات کروں گا، پھر لوگ شیخوں کو وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصل لوگ جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں۔ دیکھیں نا، آپ شیخ سے جڑے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو ایک انعام عطا کیا، شیخ نے آپ کو بالکل ہو بہو اللہ کے حکم سے ہدایت دی، یہ مطلب ایسا شیخ مل جائے آپ کو ہاں اگر، مل جائے ویسے غنیمت ٹھیک ہے۔ ہے، تو وہ جو دیر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس شیخ کا احترام، اس شیخ کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ اس شیخ کو قبول کریں، اس کے ساتھ جڑیں، پھر وہ جیسے کہتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف سے آپ کا ایک، پھر یہ نہ کریں اس کے ہوتے ہوئے پھر اپنی عقل استعمال شروع نہیں کر پھر دیں۔ اگر کر رہے ہیں تو پھر نہیں ہے۔ دیکھیں وہ اگر آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، آپ کو مشاہدات، آپ کا باطن کھول رہا ہے اور آپ کو پتہ لگ رہا ہے، پھر آپ کو اپنا عقل تو بالکل ہی نہیں استعمال نہیں کرنا استعمال کرنی چاہیے، چاہیے۔ وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بس پھر تو اس سے بڑھ کے سمجھنا چاہیے نا۔ دیکھیں نا، شیطان کا میں اکثر کہتا ہوں، نفس کا جو وار ہوتا ہے نا، وہ شخصیت پرستی کی طرف لے جاتا ہے، مطلب وہ کہتا ہے کہ تو کوئی شخصیت بن جا، اب نفس ہمیشہ یہی وار کرے گا، یہ میرا ذاتی نچوڑ ہے۔ اور شیطان جب بھی وار کرے گا وہ موسم کے خلاف کرے گا، چاہے وہ موسم آپ کا سامنے شیخ ہے، قرآن ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ رسول ہے، چاہے اصحاب ہیں یا اہل بیت ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی وہ خلاف کرے گا آپ کو۔ شیطان ہمیشہ موسم کے خلاف کرتا ہے تاکہ اس کی وہ وہاں سے کڑی ٹوٹے، پھر یہ میرے شکنجے پھر میں۔ جو یہ نفس اس کو خود ہی کچھ نہ کچھ بنا دے گا، اچھا ہاں وہ خود ہی دعویٰ کر بیٹھے گا کسی نہ کسی چیز کا۔ کہتے ہیں کہ جی بلکہ ہدایت تو بغیر تعویل کے حکم ماننے میں ہے، جی اس بات کا راز ہمارے نزدیک حضرات الہیہ میں ظاہر و بس واضح ہے۔ بالکل، وہ تدبیرات پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، پیچھے وہ اس میں دیکھا ہوتا ہے، اس کے باطن میں اس کی حکمت کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہوتی ہے وہ ساری بات۔ اور جب جیسے تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا صلح حدیبیہ کا، ظاہری شرائط مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہاں کہ یار یہ تو سارے سخت ہمارے ہے، خلاف ہیں، سخت شرائط ہے بہت۔ سخت شرائط ہیں، لیکن وہ پیچھے حکمت جو دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
اسی کی وجہ سے پھر اسلام فوراً سے پھیلا تیزی سے۔ فوراً سے پھیلا، ٹائم مل گیا، سارے ٹائم مل گیا نا، معاملات وہ بالکل۔ جنگ کا ماحول ختم ہو گیا۔ جی چلے اچھا، جب تو نے شیخ کے کسی حکم کی تعویل کی جی یا اس سے یہ کہا، شیخ سے یہ کہا میرا خیال ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں، اور شیخ کچھ اور بتا رہا تو اس کو کہنے نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مراد یہ ہے شاید، جی تو جان جا کے تو الٹا چل رہا ہے، لہٰذا خود پر رو۔ تعویل ہی اکثر موردین کی محرومی کا باعث بنتی ہے، تو استغفار، کیونکہ تعویل نفس کا حصہ ہے، بس وہی ہے۔ جبکہ عقل ظاہری ہے جو دیکھیں نہ نا، پھر وہ کرتی کہتا ہے نہ کہ حکم تو کی ہے کچھ یا تو جانتا ہے، تو اپنا علم بھی استعمال کر، اپنی عقل بھی ہاں، اپنی استعمال عقل کر۔ استعمال کر۔ نفس ہمیشہ اپنی شخصیت پرستی کی طرف لے کے جاتا ہے اس اب وہ کو، اپنی انا کی نا کی طرف لے، پرستی، انا بس کو ہاں بڑھاتا ہے، بڑا کو بڑھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی تو بھی تو کچھ ہے نا، اگر تو نے تو پھر کچھ بھی نہ رہا، ہاں، تو شہر کے سب کچھ ہے، تو کیا؟ جبکہ عقل ظاہری ہے جو نہ قیاس کرتی ہے نہ حکم کی تعویل کرتی ہے، جی بلکہ حکم کا پورا واجب ہے، چنانچہ جب عقل کو حکم دیا جائے تو اس کی بجاوری میں جلدی کرتی ہے۔ مطلب اب یہ بھی شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ جو عقل استعمال کر کے بھی مطلب جاتے ہیں، بیسیکلی نفس کے غلبے تلے چل رہے ہوتے جی ہیں، عقل اپنے حساب میں تو اس کا خیر، نفس نہیں ہے نا۔ بعد میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے وہ جو شیخ کے سرکار ہم نے یہ سوچا ہے، سرکار کہتے ہیں خود ہی سوچ کے آئے تو پھر سرکار کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بتانے آتے ہیں نا کہ ہم نے سوچ لیا بس اب ٹھیک ہے، ہوگی دیکھا۔ سرکار اس معاملے میں ہم نے یہ سوچ لیا، انہوں نے کہا اچھا چلو کرو، پھر ہاں، خود ہی سوچ لیا ہے، اور مطلب بس مجھ سے پھر کیا مطلب وہ تعلق رکھتے ہیں آپ معاملات، وہی نا، بتانے آتے ہیں وہ بھی۔ کیونکہ اس بارے میں قرآن بھی کہتا ہے رسول جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، اور جو دے اور وہ لے لو۔ پھر ایک جگہ آتا ہے کہ اپنے معاملات نبی سے اپنے مشورے کرو، پھر نبی کو حکم ہے کہ ان کو اجازت بھی دے دیا کرو۔ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا تھا، اصحاب کے ساتھ معاملات جو بھی تھے، لیکن اس طریقے سے ہوتا ہے وہ جس چیز سے روکے، اب تمہارا کام نہیں ہے کہ اس سے آگے بڑھو، روک دیا تو رک جاؤ بس۔ وہ بھی ہے نا کہ اپنی آوازیں نبی کی آوازیں تو آواز سے پھر بلند نہ کرو، لوگ تو خیر ظاہر ہی سمجھتے ہیں، لیکن مراد یہی مراد ہے کہ یہی اپنے تھی، مشورے نہ بیچ آپ نے مشورے، وہ مشوروں پہ بھی ہوا تھا نا، وہ ایک مشورہ ہوا تھا، خیر واقعہ ہے، پھر وہ اس مشورے کے خلاف وہ حضرت بکر صدیق نے مشورہ دیا، پھر اس کے خلاف کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے مشوروں میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے، کلیش آتا ہے۔ کلیش آتا تھا، تو پھر وہ مشورہ ایک معاملہ ہوا تھا، ہم نہیں جاتے اس طرف، خیر پھر وہ آوازیں بلند ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وہ واضح لوگوں نے تو خالی ظاہر کو لے لیا، لیکن اصل بات بنیادی یہی چیز تھی کہ یار پھر اپنا مشورہ دینا ہر شروع بندہ کر اپنا دیا۔ پھر شروع کر دیتا ہے نا، پھر سنتا نہیں ہے کہ یار نبی اس ٹائم پہ کیا کہہ رہا ہے، بالکل، رسول کی بات نہیں سنتے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں، نہیں پھر وہی پھر نفس کی بات نفس کی بات آ جاتی ہے کہ ہم بہتر مشورہ دیں گے۔ تو بس آگے وہی ہے کہ جی حکم پورے کا پورا واجب ہے، تو بس ٹھیک ہے، جب عقل کو حکم دیا جائے تو جاوری میں جلدی کرتی ہے۔ تو یہ تھا کہ جی طریقت میں تعویل آرام۔ جی بالکل۔ اچھا جناب، ایک آدھ اور پڑھتے ہیں ابھی، اچھا 141 نمبر ملفوظ ہے۔ اچھا یہ ساتھ پڑھ لیں، پوچھ رہے تھے، پڑھ لیں، ابھی سب ٹائم ہے۔ یہ پوچھ رہے تھے کتاب کون سی ہے؟ جی کتاب ہے جناب معارف اور ملفوظات ابن العربی۔ یہ کیمرے میں دکھا دینا۔ ہاں یہ کتاب ہے، امیر صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ اور یہ تاج الدین سردار صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ اور معیز حسن صاحب کہہ رہے ہیں سمینا وطانہ، اور معیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ کے ساتھ فزیکل یا روحانی طور پر کیا شیخ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دونوں؟ اصل میں ہم کہہ رہے ہیں کہ شیخ کی بات ماننی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھے نہیں، ہوئے ہیں۔ ساتھ جڑنے سے مراد نہیں ہوتی، آپ بے شک دور رہیں، ہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کی بات کتنی مان رہے ہیں، انہوں نے نیچے لکھا مطلب توجہ کے ساتھ ان کی بات سنیں، ان کی بات مانیں، یہ مراد بات ہے، مراد ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گل اس نے ایک نہ منو سنا تھا جی فائدہ نہیں ہے نا، آپ نے اپنی انا کو اس کی نا میں فنا کر دیا بس، ہاں کہ اس نے کچھ کہہ دیا تو اس کے بعد آپ اس پہ اپنی عقل کی عقل کے آسرائی نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے اس کی بہرحال یہ چلے تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ وہ مرتبہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مرید کو بڑا پاپڑ گاڑنے پڑتے ہیں۔ ہاں یہ اصل میں یقین کے درجات جب یہ بہت وہی میں اوپر بات جاتے ہیں کر رہا تب جا کے ملتا ہے، یہ عقل یقین کے بعد کا مسئلہ یہ آتا ہے۔ بڑی اینڈ پہ ملتا ہے، یہ بندہ کے جب شروع سے مل گیا وہ نہیں ہوتا۔ میں نے اس پہ جب مجھے اجازت ہوئی کہ جاؤ آپ حق کی بات ہم نے آپ کو سکھائی ہے، جو بھی آپ بات کرو، مجھے اجازت ہوئی، تو ذریعہ کشف مجھے یہ اس وقت بتائی گئی تھی ایک بات، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس دور میں یہ آپ کو ہی بتائی گئی ہے۔ اچھا میں وہ بات کر دیتا ہوں اس پہ، چلے وہ انہوں نے سوال کر دیا۔ یہ اس طریقے سے آپ حق الیقین پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ کا شیخ
واقعی اللہ کی طرف سے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، آپ کو لاکھوں یقین ہو گیا، فزیکل دیکھ لیا، آپ کو یقین ہو گیا، تجربہ کر لیا. تجربہ کر لیا، اس کے اوپر ایک منزل آتی ہے توکل کی، جس کو ہم کہتے ہیں بھروسہ. اچھا. اس کی مثال ایسے ہی ہے، میں ایک بندے کی مثال اس کو بتاتا ہوں کہ ایک بندہ 50 مطلب بلڈنگ، 50 مطلب پورشن کی بلڈنگیں ہیں، 50 منزلہ بلڈنگ. 50 منزلہ بلڈنگ. اب اس پہ ایک رسی باندھ دی اس نے، اور وہ ایک سائڈ سے چلنا شروع ہوا، اور اس نے کندھوں پہ ایک بچے کو بھی اٹھایا، دوسری سائڈ پہ چلا گیا. نیچے عوام کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے. اب وہ عوام سے آواز لگا کے کہتا ہے کہ کیا میں ادھر سے واپس آ جاؤں گا؟ عوام ساری کہتی ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا تو ادھر آ گیا، ہمیں عقل یقین ہے. واپس بھی آ جائے. کہتا ہے اگر آپ کو عقل یقین ہے تو آپ میں سے کون ہے جو میرے کندھے پہ آ کے بیٹھے؟ اب سب کو یقین ہے کہ وہ واپس آ جائے گا، لیکن اس کے کندھے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مثال مجھے جب بتائی گئی، اور پھر ساتھ اور کچھ جتنی گنجائش ہے میں بتاتا ہوں. مطلب آپ نے شیخ کے کندھے پہ بیٹھنا ہے، وہ پل صراط ہے، وہ تلوار جو ہے وہ سیدھا راستہ. بھروسہ کرنا ہے اپنی ذات کو فنا کر کے. آپ ڈوبیں گے تو کٹھی ڈوبیں گے تو گٹھے ڈوبیں گے، تریں گے تو گٹھے تریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے روزے میں آپ اللہ کی ذات کے لیے اپنی روٹی کو فنا کرتے ہیں، بھوک کو فنا کرتے ہیں. پھر روزہ کھولنے سے پہلے آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، تیرے لیے بھروسہ کیا، میں فنا ہوا، اپنے کھانے کو فنا کیا. پھر اللہ تعالیٰ اسی معاملات کو تیری طرف لٹاتا ہے، پھر تو کہتا ہے کہ میں تیرے دیے ہوئے رزق میں سے کھا رہا ہوں. اسی طریقے سے جب آپ اپنی جان، اپنا آپ اس کی فنا میں دیتے ہیں، اس کے بھروسہ کرتے ہیں، یہ بہت مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے. جو فیاض صاحب کے گھر ہم نے گئے تھے، انہوں نے بات کی تھی نا بازید جنید بغدادی کی، ان سے پوچھا گیا تھا یہ تیرے لاکھوں کے مرید ہیں؟ انہوں نے کہا میرا ٹوٹل 1.5 مرید ہے، جو انہوں نے پھر تجربے سے ثابت کیا. اسی طرح یہ لاکھوں مرید نہیں ہوتے، مرید ایک ہوتا ہے جو بھروسہ کرتا ہے اس معاملے میں جا کے کہ آپ ڈوبیں گے اب تیرے، کیونکہ بحر عرفان میں یا طریقت کے میدان میں اپنے بازوؤں سے ترقی نہیں ہوتی. یہ حقیقت بات ہے. وہ کچھ اور لوگ ہیں، وہ مرشد ہے سب سے پہلے آپ کا، جو آپ کو وہاں لے کے جاتا ہے، پھر آگے آگے حوالے کرتا جاتا ہے، معاملات ہوتے جاتے ہیں. وہ بھروسہ جو ہے، جو تو نے جیسے روزے میں رکھا اور اللہ پہ رکھا، اور تو نے اللہ نے تجھے رزق بھی دیا، اسی طرح یہ بھروسہ تجھے شیخ پہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو حوالے کرنا ہوگا. جیسے ایک دفعہ اسی میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ مرشد کے حوالے ایسے ہو جائے جیسے میت غسال کے حوالے ہوتی ہے، جیسے وہ تجھے موڑے، مڑ جاؤ. یہ بہت مشکل کام ہے، یقین ہو جاتا ہے. پھر وہ مشکلات بھی تو آتی ہے نا، جس کا بھی ہم نے پچھلے میں ذکر کیا، جی، ارادہ اور حکم، پھر ادھر پھنس جاتا ہے. اسی طرح بھروسہ جو کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کرنا ہوتا ہے، یہ آسان کام نہیں. جو کر گیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں بھی دیکھیں آپ، چند لوگوں نے آپ پہ یقین سب کو ہو گیا تھا یہ نبی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو بھروسے والی بات تھی، جب ایک جنگ کا حکم ہوا تو وہ گھروں سے باہر نہیں نکلے. اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت لہجے میں کہا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گھروں میں نہیں مارے جائیں گے، موت ان کو ادھر نہیں پکڑے گی؟ اگر پکڑنا ہوتا. انہوں نے ٹھٹا مذاق بھی کیا کہ یہ جو گئے ہیں یہ بیوقوف ہیں، یہ مارے جائیں گے جو بھروسہ کر کے گئے. اصل میں بھروسہ ہے وہ جنگ بدر میں تھا، اور وہ بڑا وہی لوگ ہیں میری نظر میں تو یقین کریں میں تو ان کے قدم چومنے کے لیے تیار ہوں. مطلب اپنی ذات کو فنا کر کے، سامنے ان کے بہن بھائی کزن وہ سارے ہیں، باپ دادے سارے سامنے لڑ رہے ہیں، اور وہ حق کے لیے، وہ حق کے لیے ہے. وہ بھروسہ ہے پورا نبی کی ذات پہ. ان کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، بندے بھی تھوڑے سے تھے، بندے بھی تھوڑے تھے. پھر اللہ نے ان کے 1000 فرشتوں سے کہتا ہے ہم نے ان کی مدد کی. بھروسہ جب کیا تو ان کی، پھر وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کی جان کے عوض اللہ نے ان سے مال، ان کی اولاد خرید لی ہے عوض جنت کے. یہ جو بھروسے والا معاملہ ہے، یہ جو توکل والا مسئلہ ہے، جس کو عربی میں توکل، ہم اردو میں بھروسہ، یہ بہت مشکل ہے. بس یہ اصل میں جو کسی کے ساتھ تجربے ہوتے ہیں نا، یہ ہر کوئی نہیں کرتا، لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اسراف حق یقین لوگوں کو ہو جاتا ہے میرا شیخ ہے یہ ٹھیک ہے، یہ باتیں ساری ٹھیک ہے، پھر حق یقین تو نہیں ہے نا. اگر اس کی بات پہ پھر وہ تعویل کر رہا ہے، طویل کر رہا ہے، مان جاتا ہے لیکن بھروسہ نہیں کرتا نا. بھروسہ تو یہی ہے، بھروسہ آتا ہی فنا کے درجے میں ہے، اور جو فنیت اس درجے پہ حاصل ہوتی ہے وہ اصل فنیت ہے. پہلے آپ نے فنیت تو کی ہی نہیں، پہلے تو آپ باتوں میں رہے ہیں. اصل فنا ہوا ہے جب آپ بالکل پورا دے دیے آپ نے، اب تجربے میں آئیں گے، پریکٹیکل میں آئیں گے.
کہ حوالے کر دیا آپ نے. اصل میں اس میں یہ بھی ہے نا کہ مختلف، اصل میں پھر اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے مختلف شیوخ کی طرف سے پھر یہ آزمائشیں بھی مریدوں کی اس حوالے سے کی جاتی ہیں نا اس خاص مقام پہ. آزمائش تو طریقت میں لمحہ بلمحہ ہے جی آپ کی، یہ صاف بات ہے. طریقت کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اس میں داخل ہونے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں. یہاں طریقت جو ڈسپلے ابھی دکھایا اس میں یہ ایک بندہ سمجھتا ہے میں سکون میں ہو جاؤں گا. آپ سکون میں نہیں ہیں، آپ نے نفی در نفی ہونا ہے، اپنے معاملات کو فنا کرنا ہے. ایون کہ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز آپ سے وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتا آپ کے پاس، آپ نے سب چیزیں چھوڑ دی ہیں، اور آپ کے اندر سے اس کی حب بھی نکالے گا، سب کچھ کھنگال دے گا وہ آپ کو. اگر یہ سمجھتے ہیں اس پہ آ سکتے ہیں تو پھر آپ طریقت کے میدان میں آئیں گے. پھر وہ عطا کرے، یہ بھی نہ رکھیں کہ اس کے بعد وہ دے یا نہ دے، لازمی نہیں والی دے. بات نہیں ہے. ہاں اس کی مرضی ہے، وہ دے نہ دے، آخرت میں دیتا ہے، اس کی مرضی ہے. آپ نے آپ کو اس نے چھوڑنا کچھ نہیں ہے. یہ نہ سوچے کہ جی میں کہوں کہ میں سب کچھ کر رہا تھا، یہ ایک دیکھیں ملنے کی گارنٹی نہیں ہے. پھر بھی مطلب ایک شخص 1000 بندوں کی خیر کا اگر وہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مرتبے لے. تم 1000 بندے کے لیے دعا کرو گے تو میں ان کو بخش دوں گا. مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے سب کچھ فنا کر دیا تھا، اور اس درجے پہ چلے گئے کہ آپ نے کہا ان سے جا کے دعائیں خیر کروائیں. مشہور واقعہ ہے اور صحیح سنت سے ثابت بھی ہے، اور باقاعدہ ان سے دعا کروائے گی امت کے لیے. انہوں نے اپنے ہر چیز فنا کر دی تھی. تو ایسے نہیں، طریقت ایسے نہیں ملتی. طریقت میں پائی جی بہت مشکل کام ہے. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ساتھ ساتھ باقی بھی نظام چل رہے نہیں، آپ کہیں جی میرے وہ معاملات اور بھی ہوں، طریقت آپ کو بہت کھنگال دیتی ہے بہت. اچھا جناب، یہ تو ہو گیا تعویل کے حوالے سے تھا. اگلا پڑھتے ہیں جناب 147 نمبر، معتبر کی گواہی کی کوتاہی. میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا اور آپ کی مجلس میں موجود ایک شخص نے کہا، بے شک اعتبار یعنی غور و خوض دلالت میں کامل نہیں. یعنی کہ بندہ اپنی عقل سے کوئی چیزیں تلاش کر رہا ہے، کچھ سوچ رہا ہے، تو وہ کامل نہیں ہے. کسی نے بات کی. اس پر شیخ نے فرمایا، بے شک اعتبار یعنی غور و خوض دلالت میں کامل نہیں، کیونکہ اعتبار کرنے والے سے کچھ اشیاء مخفی رہیں، اسی لیے اس میں کوتاہی ہوئی. بات ہی آپ نے کھول دی. اصل میں اگر اس کے سامنے ساری چیزیں ٹھیک کھل جاتی تو پھر تو وہ اس کا نتیجہ نکال لیتا نا. جب اس کو پتہ ہی نہیں چلا تو کیا نتیجہ نکالے؟ اپنی عقل کتنی یہ دیکھیں داؤد علیہ السلام کو جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس حال سے گزارا، اس مقام سے گزارا یا اس مرتبے سے گزارا، تو انہوں نے کہا داؤد ہم نے تمہیں حکمت اور دانائی عطا کی، اب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور اپنے نفس خواہش کی پیروی نہیں کرنا. وہی معاملہ آگے ہوا. بعد میں ان کو پتہ چلا یہ تو میری اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. وہ حضرت وہ کون سا معاملہ تھا؟ وہ بکریوں والا معاملہ. دو فیصلے کیے تھے، ایک ان کے بیٹے نے کیا تھا. پھر بعد میں سلمان نے کہا کہ اس فیصلے میں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، پھر انہوں نے وہ فیصلہ اس کا ڈیسیژن کیا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ، یہ معاملات ہوتے ہیں، مطلب اس میں جب وہ چیز رہ جاتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو وہ پھر کیسے آپ اس پہ کر سکتے ہیں. وہی نا. تو یہ شیخ نے خیر اس کی وہ پورا کھول دیا نا کہ مطلب مراد اس سے کیا ہے. جی مطلب ورنہ یہ بھی نہ سمجھتا رہے کہ غور و خوض ہی غلط تھا. اس کے سامنے چیزیں یہ آدھی ادھوری بات تھی، کیا نتیجہ نکالتا؟ جتنی اس کے سامنے کھولی اس نے اتنا ہی اس کا واضح مطلب اتنا اس نے نکال لیا. مطلب اگر ساری کھل جاتی تو نکال دیتا ساری. بالکل. لیکن اب اللہ کی مشیت میں نہیں تھا کہ نہیں کھلنی. جتنا اس کو ہو سکا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کا فیصلہ غلط تھا، لیکن اس نے وہی کہا جو اس پہ جتنا کھولا گیا. جیسے ایک صاحب چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا، تو آپ نے ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کیا آپ اس کی تعویل کریں. تو انہوں نے اشارہ نہیں کیا، انہوں نے خود کہا تھا. انہوں نے خود کہا، ابو بکر صدیق نے خود کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں تعویل کرتا ہوں، میں کرتا ہوں اس کی تو تعویل. جب انہوں نے تعویل کی تو اس میں سے آپ نے کہا کہ اس میں سے کچھ صحیح ہے اور کچھ صحیح نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ کون سا حصہ صحیح ہے کون سا نہیں ہے. بہرحال اس طریقے سے اب جتنا ان کا تھا وہ تجربہ انہوں نے اتنا وہ بتا دیا، جتنا ان کے اوپر کھلا معاملہ بتا دیا. اصل میں یہ تو اسی طرح ہی ہے نا کہ جس پہ جتنا کھلا ہے بس. یہ تو اور کھلنے پہ اس معاملے میں میں کافی خوف رکھتا ہوں اللہ کا. کسی معاملے میں آپ فوراً ڈیسیژن نہ لیں. پہلی بات ہے لینا ہی نہیں چاہیے. مطلب آپ کو ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص کو میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ اس کو فوراً کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں یا اس کا مومن ہونے کا فتویٰ نہ لگا دیں.
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرے نزدیک میں نے اس ہاں کو میں نے دیکھا میرے نزدیک وہ نیک ہے، نیک ٹھیک ہے، میں اس یہ کو اچھا اپنے سمجھتا ہوں۔ نزدیک اچھا سمجھ لیں، آپ نے اس اگر نہیں رہ سکتے اور بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں، آپ فوراً اس پہ حکم نہ لگائیں، کوئی ڈیسیژن کسی بندے کے بارے میں آپ نہ کریں جب تک کہ آپ کی عقل بیدار نہ ہو جائے، عقل شعور نہ ہو، یا آپ کو بتا نہ دیا گیا ہو، پھر آپ اس معاملے میں کریں۔ ہمارے ہاں یہ اسی پہ لڑائی جھگڑے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے نام فوراً لگا دیتے ہیں، کسی کا جنمی ہونا زیادہ لگاتے ہیں آج کل، جنتی ہونا کم لگاتے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں بس اسی طرح ہی ہے۔ ہمیں اپنے معاملات کے مطابق ہی معاملات کو دیکھنے چاہیے، فوراً نہ اس کو بہت اوپر لے جائیں نہ اس ہاں کو نہ اس نیچے کو گرا، بالکل ہی نیچے اس لے جائیں۔ معاملے کی حد کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کو جو بھی درجہ دیں وہ ٹھیک ہے۔ یہ فیضی صاحب ہیں جناب، یوٹیوب پہ انہوں کمنٹ ہے، بے شک اور نفس قرآن کا محل نہیں، اسی لیے تعویل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جی بالکل۔ قرآن تو مقصد ہی آپ کے روحوں پہ اترا ہے، آپ کی روحوں کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اچھا جناب، یہ معیز حسن صاحب کا جی کامنٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی میں نے ایک دن اپنے شیخ سے عرض کی کہ حضرت میں گناہوں کے تلے دب گیا ہوں، اللہ پاک کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس حوالے سے بڑی پریشانی ہے۔ میرے حضرت نے فرمایا استغفار کر لیے کرے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، رہنمائی فرمائی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ٹھیک ہے، کیا انہیں بتا تو دیا، اور کیا۔ استغفار کریں اور کوشش کریں ان سے بچنے کی، ترتیب بنائیں۔ نہیں لیکن انہوں نے جی بچنے کا نہیں نہ کہا، اسی وجہ سے کہہ رہی ہیں وہ، اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں رہنمائی کریں۔ رہنمائی یہی ہے کہ آپ بچنے کی کوشش کریں، جس حد تک آپ بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے روز کے معاملات پہ رات کو سونے سے پہلے پورا دن دیکھیں کہ میں نے آج کیا کیا کام کیا، میں جس بندے سے ملا ہوں، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ اگر آپ نے سختی کی ہے تو وہی اس طرف آپ خود ہو جائیں، پھر دیکھیں کہ کیا یہ وہ اس بندے نے کیا محسوس کیا ہوگا۔ اگر وہی بندہ آپ کے ساتھ یہ رویہ کرتا، اگر آپ نے کسی سے ساتھ پیار کیا تو وہ دیکھیں کہ اس پیار کے درجے پہ واقعی یہ میرے نفس کا کوئی اس میں چار تھی یا وہ واقعی پیار کے لائق تھا۔ ہاں نہیں یہ تو ہے ہی ہے، لیکن بہرحال اپنا تھوڑا احتساب خود کریں تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ باقی یہ کہ آپ کے شیخ نے ٹھیک فرمایا کہ بس جی استغفار باقی کر تو ہم لے خود کریں، بڑے گنہگار ہیں، سارے گناہ گار ہیں، ادھر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سے گناہ کا ہم بھی آپ سبب کے نہیں ہوگا، ساتھ ہی ہیں۔ اور تو سب سے بہرحال بہتر گناہ گار اصل وہی، میں کسی نے توبہ خود سے مراد لفظ استغفار پڑھنا نہیں ہے، اس کا اگر آپ پیچھے چلے جائیں اس کا مطلب ہے پلٹنا، لوٹ آنا، ہاں ہاں، توبہ کا مطلب لوٹنا ہے نا۔ لوٹنا ہے۔ آپ مطلب راستے مستقیم پہ تھے، یا کسی معاملے میں دنیا میں جو بھی معاملات ہیں ان کا ایک سیدھا معاملہ بھی ہے، ایک الٹا بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ معاملہ جو میں نے حل کیا ہے وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق تھا یا غیر شرعی تھا۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر شرعی، آپ لوٹ آئیں شرع۔ لوٹ آئیں، توبہ کی طرف مطلب لوٹ آئیں واپس اس کی طرف۔ توبہ سے مراد یہ نہیں کہ ہر وقت استغفار پڑھتے رہیں، استغفار نہیں خالی لفظ پڑھنا مراد نہیں لفظ ہے، پڑھنا، یہ نہیں ہے کہ نیت ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، میں ہاں استغفار یہ پڑھ رہا ہوں تو میرے سارے گناہ نہیں، مٹ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پلٹ آئیں۔ پلٹ آئیں کس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اسلام سے پہلے جو لوگ کفار تھے انہوں نے جو بھی کام کیے تو جب وہ دین میں داخل ہوئے تو ان کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ گناہ سے مراد ہے کہ انہوں نے پلٹ آئے، سیدھی راستے پہ آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ انہوں نے جب بیعت اختیار کر لی تو آپ صحیح راستے پہ آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ توبہ بھی یہی ہے نا، پلٹتا بس ہے تو بندہ پچھلے گناہ بس معاف ہو جاتے ہیں۔ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ پلٹیں اور پھر وہاں دعا مانگیں، یا اللہ آپ مجھے استقامت نصیب فرما اس معاملے میں۔ اچھا وہ یہ میرے خیال میں سارے سوال انہوں نے کیے ہیں، جی ان للہ والا بھی انہوں نے کہی تھا، صحیح ہے۔ ان للہ کی جو تھی وہ بھی ان کی ہے، اور پھر ایک حدیث بھی انہوں نے بیان کی ہے مطلب، اور یہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ شیخ کے ساتھ تھا وہ گناہوں جی والا۔ بالکل تو آپ کے سارے سوالوں کے جواب ملتے جلتے ہیں نا۔ بالکل صحیح۔ تو باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے، استغفار تو ظاہری بات ہے، استغفار کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ اپنے گناہ کو سوچ کے دل میں جی نادم ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، استغفار کا بالکل، مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ ایک لفظ دو پڑھنا ہے بس۔ چیزیں ہیں، پلٹنا اصل اور میں اللہ لوگ کا خوف۔ لفظ پڑھنے کی طرف بھی جاتے ہیں۔ نہیں پڑھنے کی طرف نہیں ہے، آپ زیادہ دفعہ تسبیح پڑھنے سے کوئی نہیں ہوتا اچھا ایک دفعہ میں نے جب پوسٹ تک آپ کے اندر سے تبدیلی کسی نہیں آئے گی بندے کی میں سوچ نے سے۔ پوسٹ ایک دیکھی، جی اس نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی تھی، یا اللہ مجھے موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرما۔ اور میں اس کہا سے کیا پڑھنے نال مراد؟ کچھ نہیں ہونا، ایمان بھی تو ہوئے نا، پڑھتے بے شک تم رو، ایمان ہی تمہارا اس کلمے پہ نہیں ہے تو نہیں کیا ہے فائدہ اس کا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اصل اللہ میں ہے کیا ہے۔ پاکستانی سمجھتے ہیں کہ مطلب دنیا سمجھتی ہے بس پڑھ ایسے لیا ہی اپنے ہے، منہ سے کہہ وہ دیا کافی اقبال ہے۔ نے بھی کہا تھا نا، یاسین کو تم یہی سمجھو کہ مرنے والے سے کانوں میں پڑی جائے، اس کے جب روح ہاں نہیں نکل رہی ہوتی، تو یاسین کا تم نے یہی درجہ دے دی ہے۔ حالانکہ حدیث میں ہے یاسین جو ہے وہ قرآن کے
دل ہے ہاں قرآن کا دل ہے. جی کہ ویسے ہم نے سارے قرآن کا یہ درجہ دی تھی، خالی یاسین کیا. ہاں، مطلب اگر آپ دیکھو کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر رواج، چلو جو لوگ مستقل پڑھتے ہیں روز پڑھتے ہیں ان کو چھوڑ کے، جی ویسے عمومی طور پہ لوگ کب پڑھتے ہیں وہ زیادہ تر دیکھا ہے کہ جی وہ کہ کسی کی فوتگی ہو جائے تو اس ایسے کے ہی لیے ہے، بخشوا دیا یا اس کے لیے پڑھ، مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مردوں کے لیے، زندوں میں اس کو فائدہ نہیں ہے. فائدہ نہیں ہے بس کہتے ویسے زندوں کے لیے تو اللہ نے کتاب ہی بھیجی نہیں ہے، بس اسی مقصد کے لیے بھیجی ہے کہ مر جائے تو اس کو پڑھ پڑھ کے بخشواتے رہو تو اس کا اگلا نظام ٹھیک ہو جائے گا. چاہے ساری زندگی وہ خود اس پہ عمل نہ کریں تو وہ یہی کہے گا کہ اگر کوئی میرا مر گیا تو میں اس کو آگے پڑھ کے بخشوا دوں. تو اصل میں ہمارے یہاں پڑھنے پہ زور ہے کہ جی بس پڑھ لیا، یہ نہیں ہے کہ اس سے خود سمجھیں کہ زندگی میں ہمیں اس کا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس کی جو اللہ نے کلام اس میں کیا ہے. اصل میں ہماری کچھ بس معاشرے کی کمزوریاں انوائرمنٹ رہی ہے کہ ہمیں اس طرح سے عربی پڑھائی نہیں کی. حالانکہ عربی ہمارا سبجیکٹ ہونا چاہیے تھا، ہمیں کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے تھا نالج کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. پھر چلے آپ تو آسانی ہو گئی ہے، ٹرانسلیٹ آ گئی ہے تو آپ اس کو کوشش کریں پڑھنے ترجمے آپ کے، مل جاتے ہیں ہر طرح، ترجمے مل جاتے ہیں تو اس میں پڑھنا سمجھنے کی چاہیے. کوشش کریں نا کہ اللہ کیا چاہے کہہ ایک رہا ہے. لائن ہی روز پڑھیں، ہاں ضرور پڑھنے پڑھیں. سے مراد ہے کہ پڑھ کے سمجھے، سمجھیں وہ اس میں خالی اللہ پڑھ کا تعالیٰ، مقصد نہیں ہے. آپ اس طریقے سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے. ہاں ایک ہی لائن میں کیا ایک مخاطب ہے، لائن میں ایک لفظ ہی بہت ہے. بس مخاطب کیا ہے مجھ سے، وہی آپ نماز سے سٹارٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو سورت فاتحہ میں پڑھ رہا ہوں اس میں اللہ کے کیا کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، غور و فکر کریں. یہاں سے سٹارٹ لیں. ہاں رکوع میں جاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں یہ، صحیح. پھر اس پہ آپ کو مزید جب شوق و ذوق بڑھے گا، آپ کی واقعی خوب ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس درجات پر لے جائے گا، سمجھ عطا کرے گا. یہ خالی یہ نہیں تھا کہ سورت فاتحہ عربی کے الفاظ ساتھ آئے تھے پڑھ لیں آپ تو بس ہو کہ گیا. ہو گیا. اس کا کوئی مقصد ہے نا، اس کے بار بار اس کو دہرانے کا، اس کے اندر کوئی، مقصد ہے. اگر ہم اس پہ بیان شروع کر دیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس پہ غور و فکر کریں، کبھی وقت آیا یہ سبجیکٹ تو بتا دیں گے آپ کو. سورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے اور کیسے ہے، کیوں ہے، اور مجھے یہ کہنے کا حکم کیوں ہوا ہے. فیضی صاحب کہہ رہے ہیں گناہ ہو جائے گا تبھی تو اس میں غفار حرکت میں آئے گا. چلیں وہ تو ہماری کیسے رائے ہے نا، ابھی وہ تو آلریڈی حرکت میں ہی ہے. یہ دنیا گناہ بھی تو بہت کر رہی ہے نہیں نا. وہ تو کر رہی ہے نا، دیکھیں آپ. یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے جی نا، وہ تو ان کے صحیح اس کا ہے حکم ہی یہی ہے. جی. اسم غفار کا حکم اسی وقت ہی دیکھیں ہے نا کہ گناہ اگر، سے مراد یہ ہے کہ لوگ غفلت میں چلے گئے، راستے سے ہٹ گئے ہیں. جب راستے سے لیکن ہاں جب آپ خدا سے دور ہوتے ہیں تو آپ گناہ کرتے ہیں، یہ بات میری یاد رکھنا. نہیں، گناہ ہونے پہ حرکت میں نہیں آتا. جی جب آپ توبہ توبہ پلٹتے کی ہیں تب حرکت میں پھر آتا ہے. حرکت میں آئے گا نا. اگر آپ گناہ کریں اللہ کو یاد ہی نہ کریں تو اکثریت پھر ہمارے اسم ہاں غفار تو کیا اللہ حرکت میں تعالیٰ آئے گا. قرآن میں فرماتا ہے نا، تحقیق میرے بندے بہت کم ہیں، غور کرو ابراہیم و ذکریہ پر جو درمند تھے اور رجوع کرنے والے تھے. تو اللہ کے بندے شروع سے ہی کم تھے. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر لوگ جو گمراہی کی غفلت کی طرف زیادہ ہیں، اور یہ نفس کے بندے ہیں. نفس کے بندے ہیں، اور نفس کی جو ہے نا بس غفلت میں گم ہے. نفس ان کو جدھر لے کے جاتا ہے وہ ادھر ہی چلتے رہتے ہیں. اچھا ویسے ان کی یہ کلیئر کر دیں کہ صرف گناہ ہونے سے حرکت میں نہیں آتا، جب آپ اس کی طرف توبہ کریں گے تب تب حرکت میں آئے برکت میں آئے گا. گا. خالی گناہ تو دنیا کر رہے ہیں، اس کا وہ تو تعلق کر رہے نہیں ہیں، ہے. اس کا تعلق اس پہ نہیں ہو ہے. سکتا ہے اسم المنتقم یا اسم الموظف حرکت میں ہے کہ اس کو ذرا ڈنڈا شنڈا مارو عذاب دوں، پھر کار آ جائے گا، پھر کار آ جبار جائے، آ کوئی جائے اور آ گا. جائے گا. جی غفار تو تب آئے گا جب آپ استغفار واپس مغفرت آئیں گے. طلب کریں گے. جی. غفار سے پہلے ایک یا عزیز ہوتا ہے، وہ آپ کو اس طرف توجہ کرتا ہے، پھر غفار حرکت میں آتا ہے. خیر بہرحال ہم اس ماہ کی طرف نہیں جاتے ابھی. اچھا جو موئس وہی صاحب کہہ رہے ہیں کسی دور میں استغفار کرتا رہا لیکن تسلی نہیں ہو رہی تھی، جی. پھر شیخ نے فرمایا کہ رات کو توبہ ایسے کر لیا کرو جیسے زندگی کی آخری رات ہے. مطلب وہ پھر ان کا خلوص نہیں آ رہا ہوگا نا، اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کہتے چلیں ہیں کہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو میں کہا خالی وہ پڑھ لیتا ہوں، جی جیسے پڑھنے والا ہم نے بتایا نا، تو وہ کہتے ہیں تسلی نہیں ہو رہی تھی. وہ صحیح ہے. بہرحال اب آپ ساتھ احتساب شروع کر دیں اپنا آپ. وہ انہوں نے بتا دیا نا جی توبہ ہاں کا بس. مطلب آخری رات ہوئی تو بندہ صاحب کر ہی جی. لیتا ہے. یہ انہوں نے اس طرح سے کر کے بتا دیا. چلیں جی کسی اور کا کامنٹ ہے تو کریں، بس فی الحال اس کو نشست کو ختم کرتے ہیں. نیکسٹ جو نہیں ہے ادھر سے شروع کریں گے اگلی 193 نمبر صفحے میں. یہ جاگا گیل صاحب ہیں، آپ کا کیا میسج ہے کر دیں. الحمد لکھا ہے انہوں نے. معیز حسن صاحب شکریہ ادا کر دیں. کوئی مسئلہ نہیں جی، ہم حاضر ہیں. ہمیں جو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، جتنی دی ہوئی ہے اتنی بات کریں گے. چلیے میرے خیال میں ملک صاحب ختم کرتے ہیں ابھی نشست ٹھیک کو. ہے جی، چلیں. ٹھیک ہے جی، بس ابھی آج کی نشست ادھر ہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو جو ہے
دوبارہ سے میں اسی بیٹھک میں اور محفوظات کتاب کے حوالے سے نیکسٹ جو بھی ملفوظ ہیں ان پہ ڈسکس کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے فی الحال آپ سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو بند کر دو. ادھر سے بند کرتا ہوں نا پہلے 1 منٹ. بند ہو گئی. ہاں جی ہو گیا.